بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا یہ چل رہا ہے درس شق القمر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ ہے اس کے خلاف جو مخالفین کے اعتراض رہتے ہیں اور نام نہاد مسلمان کے جو اعتراض رہتے ہیں وہ ہم جان رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پچھلے پارٹوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں جانی کہ شق القمر کے راوی کون ہیں، شق القمر کی حدیثیں اور مخالفین کے جو اعتراض ہیں، جس کے اندر ایک مودودی نے کہا کہ شق القمر ایک حادثہ ہے۔ اب اسی کے بارے میں تردید کر رہے ہیں علامہ مولانا فیض رضوی صاحب۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں تردید مودودی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شق القمر ایک حادثاتی چیز ہوتی جس کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ دستور نہ کسے ادھورا رہ جاتا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے اس قوم کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک کھلی نشانی و معجزہ ظاہر ہوتا تھا، جس کے ذریعے اس قوم پر حجت خداوندی پوری ہو جاتی اور اس معجزے کا انکار و تکذیب کی صورت میں وہ قوم مستحق عذاب قرار پاتی، اور عذاب سے پہلے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہجرت پر یہ فرمانا کہ اب کفار مکہ ضرور ہلاک ہوں گے عذاب الہی کے نزول کی یقین ہونے کی بنا پر تھا، یعنی ان کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کفار مکہ پر عذاب الہی مسلط ہوگا، اور عذاب اس وقت تک مسلط نہیں ہوتا جب تک اس قوم کو پہلے کوئی کھلی نشانی نہ دکھائی جائے جس وہ قوم جھٹلائے اور عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور یہ کھلی نشانی خدا تعالیٰ کے پیغمبر کی ہی واسطے سے ظاہر کی جاتی تھی۔ پوری تاریخ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تاریخ امم سابقہ گزشتہ امتوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ لہٰذا تسلیم کرنا ہوگا کہ شق القمر کوئی حادثاتی چیز نہ تھی، بلکہ یہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے۔ جو یہاں پر مودودی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ حادثہ ہے، تو اس کا جواب الحمدللہ یہاں پہ انہوں نے دیا۔ تائید از مفسرین سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی، خیر القرون تابعی کا جو دور ہے کہ مفسرین سے لے کر دور حاضر کے تمام اہل حق آیت مذکورہ سے استدلال کیا کہ انشق القمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اس کے خلاف جو ہمیں باطل خیالات تھے ان کی تردید فرمائی۔ ہمارے اور میں دوسرے بد مذہب سے بڑھ کر مودودی نے شق القمر مانا، لیکن نہ بحیثیت معجزہ بلکہ بطور حادثہ، معاذ اللہ۔ ام التفاسیر امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ اپنی معرر التفسیر الجامع البیان میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک کفار اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معجزہ طلب کیا تو آپ نے انہیں اپنے دعوے رسالت کی سچائی اور اپنی نبوت کے حق ہونے پر بطور حجت چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ دیکھیں یہاں پر امام طبری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی تفسیر میں بھی اس معجزے کے بارے میں لکھا، اور اسی آیت کے تحت جس آیت کے تحت مودودی نے کہا کہ یہ حادثہ ہے۔ فائدہ اس میں دونوں امور مصرح واضح ہیں۔ پہلا، کفار کے سوال میں انشق القمر ہوا۔ دوسرا، یہ معجزہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ تعارف اب ان کا تعارف کرا رہے ہیں امام جریر طبری کا، جنہوں نے شق القمر معجزے کو مانا اور اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا۔ امام المفسرین امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے، جن کی عظمت و جلالت اور جن کی محدث و مفسرین اور ایک عظیم الشان مورخ ہونے پر ان کی تفسیر جامع البیان کی سب تفسیروں سے اہم و اقدم و قدیم تر ہونے نے بلکہ ام التفاسیر ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس حقیقت کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ شق القمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ کفار مکہ کے طلب پر آپ نے ظاہر فرمایا، اور یہ معجزہ آپ کی صداقت نبوت و حقانیت رسالت کی روشن دلیل ہے۔ جو شخص اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تسلیم کرنے کے بجائے اتفاق حادثہ قرار دیتا ہے، وہ نہ صرف حضور کی معجزات شریف کا منکر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر بھی یقین کامل نہیں رکھتا، بلکہ ہم تو ایسے لوگوں کو یہود کا ایجنٹ سمجھتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور معجزات کا انکار کرتا ہے۔ تفسیر قرطبی، سبحان اللہ، یہ بہت معتبر تفسیریں ہیں جن کو ہر فرقہ مانتا ہے۔ امام عبداللہ محمد بن احمد النصاری القرطبی علیہ رحمہ اپنی تفسیر جامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ عدل اور ثقہ احد راویوں کے نقل روایت سے ثابت ہے کہ چاند مکہ میں 2 ٹکڑے ہوئے، اور ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا معجزہ تھا جو رات کو ظاہر ہوا، اور ضرور نہیں کہ اس سے خط زمین کے سب لوگ دیکھتے، سبحان اللہ۔ اور یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، تو آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو مروی ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بکنے کی وجہ سے غضبناک ہو کر اسلام لائے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں جس سے ان کے ایمان و یقین میں ترقی ہو، اور صحیح حدیث سے بھی گزرا کہ اہل مکہ نے بھی آپ سے معجزہ طلب کیا، تو آپ نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مدائن میں خطبہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مدائن میں خطبہ دیا، پھر فرمایا سنو، بلا شبہ قیامت قریب آ گئی اور چاند تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد موار میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ امام عبداللہ بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ فائدہ اس طرح تمام اہل حق کے تفاسیر میں تصریحات ہے، بلکہ ان کا بالاستعداد پوری تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنی دور سے اور ان سے پہلے کے جملہ تمام مذہب کی تردید لکھتے چلے گئے، ان میں مودودی کے اعتراض کا قلعہ کما کیا، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ آخر میں امام راضی کا حوالہ ملاحظہ ہو، سبحان اللہ، امام راضی سبحان اللہ، کہ وہ مودودی جیسے منکرین فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمہم اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، تفسیر الکبیر بہت معتبر تفسیر، اور امام راضی کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ امام فخر الدین راضی علیہ رحمہ تفسیر الکبیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شق القمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مشان معجزہ قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں آپ نے یہ معجزہ مشرکین کے مطالبے پر ظاہر فرمایا، اور اس سلسلے میں متعلق اور ممکن سوال و جواب کرنے کے بعد فرماتے ہیں بعد الصعفاء الاذہان ینکرہ، کیا مطلب کچھ کمزور ذہن والے لوگ اس کے منکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی قوی اس ذہن اور قوی الایمان شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم معجزے کا انکار نہیں کرتا، اور جو لوگ اسے اس کا معجزہ ہونے سے انکار کرتے ہوئے اس ایک اتفاق حادثہ قرار دیتے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور اور کمزور ذہن والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر امام فخر الدین راضی علیہ رحمۃ و رضوان نے کہا کہ جو شق القمر کے معجزے کو نہیں مانتا وہ کمزور ذہن کا ہے۔ اللہ۔ شق القمر میں اجماع اور امت، شوکانی کو بعض لوگ 13ویں صدی کا بہت بڑا محقق مانتے ہیں، وہ بھی اس معجزے پر اجماع کا قائل ہے۔ چنانچہ یہ شوکانی جو ہے وہابیوں کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر آیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد چاند کا شق ہو جانا ہے جو ایام نبوت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ واقع ہوا ہے۔ ریفرنس دیکھ لیں اس کا، تو فتح القدیر میں اسی آیت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے مانا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے۔ اگر ہم اہل علم کے اقوال کو دیکھیں تو سب اس پر متفق ہیں اور اس کی طرف توجہ ہے نہ کی جائے تو جو اس اتفاق و اجماع سے الگ ہوا اور بعید سمجھنے والے نے بعید سمجھا۔
فائدہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ شق القمر جن کا قرآن میں ذکر ہے وہی معجزہ ہے جس کا رسول اللہ علیہ السلام سے ظہور ہوا، اور جس نے انکار کیا وہ شذوذ مخالفت اصول کا مرتکب ہوا۔ یعنی اجماع و اتفاق ہو چکا ہے کہ بات شیطانی وہم وسوسے میں مبتلا ہو گیا جس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جائے۔ ثابت ہوا کہ بات تو وہی حق ہے جو اہل سنت نے فرمائی، اس کے خلاف جو بھی کچھ کہتا ہے وہ وسوسے شیطان میں مبتلا ہے۔ ابن کثیر دیکھیں یہاں پر ابن کثیر کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی وہابیوں کے ہاں معتبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر بھی لکھی، انہوں نے البدایہ والنہایہ بھی لکھی ہے۔ منکرین معجزہ شق القمر کے نزدیک ابن کثیر ایک برگزیدہ مفسر و مورخ ہے، اس کو بھی سنیں۔ اس نے لکھا کہ اب تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، یہ شق القمر رسول علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تھا، جیسا کہ اسناد صحیح کے ساتھ متواتر حدیثوں میں وارد ہوا، اور یہ علماء کے درمیان متفق علیہ، یعنی چاند کا شق ہونا نبی علیہ السلام کے روشن معجزے میں ایک معجزہ ہے۔ فائدہ مخالفین کے امام و متقدین ابن کثیر کی عبارت سے مندر ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، شق القمر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ظاہر ہوا۔ دوسرا، شق القمر صحیح سندوں کے ساتھ احادیث متواتر سے ثابت ہے۔ تیسرا، شق القمر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہونے پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے۔ چوتھا، شق القمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سوال جواب پڑھیں گے، اور یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔